مالدیپ، جس کے الیکشن کو لے کر اتنی چرچا ہو رہی ہے کیونکہ ان کے امیدواروں کے بیچ الیکشن کو، اس مالدیپ میں ہیلڈ ہونے والے الیکشن کو دراصل چائنا اور انڈیا کے بیچ مقابلے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ مالدیپ جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے جو انڈین اوشن میں واقع ہے، جس میں سے 200 جزیروں پر انسانی آبادی ہے۔ یہاں کی 80% آبادی کیپٹل مالے میں موجود ہے۔ 1965 میں انہوں نے برٹش سے آزادی حاصل کی۔ 1968 کو اسے باقاعدہ ریپبلک قرار دیا گیا۔ ان کے موجودہ الیکشن کو دراصل چین اور انڈیا کے بیچ کانٹیسٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ الیکشن 2023 میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا کہ پیپلز نیشنل کانگریس آف مالدیپ کے کینڈیڈیٹ محمد موئیزو نے 54% ووٹ حاصل کیے۔ مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کے ابراہیم محمد صالح نے 43% ووٹ لیے۔ محمد موئیزو کا نعرہ تھا کہ انڈیا آؤٹ، اور وہ صالح پہ تنقید کرتے تھے کہ اس نے نیو دہلی کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ مالدیپ کے معاملات میں انٹرفیئر کرے۔ مالدیپ کے صدارتی انتخاب میں کامیاب ہونے والے رہنما نے اپنی مہم کے دوران بھارتی فوج کو ملک سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ الیکشن اس بات کا ریفرینڈم بھی تھا کہ خطے میں بھارت اور چین میں سے زیادہ اثر و رسوخ کس کا رہے گا۔ موئیزو، جو مالدیپ کا نیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے، یہ ان کے کیپٹل مالے کا میئر بھی تھا۔ 15 جون 1978 کو پیدا ہوئے یہ۔ برطانیہ سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور مالدیپ کے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کر کے محمد موئیزو نے بھارت کو بڑا جھٹکا دیا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق مالدیپ الیکشن کو بحیرہ ہند یعنی انڈین اوشن کی اس جزیرے کی نوزائیدہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ چین اور بھارت کے تعلقات کے امتحان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ 45 سالہ موئیزو ایک ایسی پارٹی کی قیادت کرتے ہیں جس نے چینی قرضوں کی آمد کا خیر مقدم کیا تھا، اس کو ویلکم کیا تھا، اور وہ جب آخری بار اقتدار میں تھی تو اختلاف رائے کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا تھا۔ موجودہ جو اس صدر محمد ابراہیم صالح نے الیکشن کمیشن کی جانب سے موئیزو کے 54% ووٹ حاصل کرنے کے اعلان کے بعد شکست تسلیم کر لی۔ موئیزو، جو ہاؤسنگ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے گزشتہ حکومت کے ترقیاتی پروگرام میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جسے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے بنیادی ڈھانچے کے اقدام کے تحت بھی حاصل کیا گیا تھا۔ بحر ہند کے وسط میں مالدیپ اسٹریٹجک لحاظ سے اس اہم جگہ پر واقع ہے جو مشرق و مغرب کے لیے دنیا کی مصروف ترین جہاز رانی میں سے ایک ہے۔ خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔